کھانے میں بال نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ میری ایک دوست ہے، ان کے اکثر کھانے میں بال نکلتا ہے، چاہے کھانا گھر کا ہو یا دعوت کا ہو یا ریسٹورنٹ کا ہو، ہر جگہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں اگر کوئی دعا ہو تو رہنمائی فرما دیں۔ صبا صاحبہ نے پوچھا ہے، آپ کی دوست جو ہے نا ان کو بتا دیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا تو ان کے اپنے بال بہت کمزور ہیں، وہ اس میں گر رہے ہیں، یا کوئی باورچی ایسا ہے جو سر پہ کیپ پہنے بغیر نماز کھانا بنا رہا ہے، اس کے بال گر رہے ہیں، یا یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر انہیں کی آنکھ میں خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ کہیں بال تو نہیں ہے جو ان کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کھانے میں بال اگر ان کے نکل رہے ہیں تو کھانا گندا ہونے کی علامت ہے کہ کوئی کہیں سے بال گر رہے ہیں اس کے اندر، یا ان کی نظر بہت تیز ہے، وہ بال جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ان کو نظر آ رہا ہے، تو بس بال نکلا کرے تو باورچی سے جا کے پوچھا کرے بھائی صفائی کا خیال کرو، اور یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے بال کیوں گر رہے ہیں اس کے اندر، یا یہ کھاتے ہوئے ان کے اپنے نہ گر رہے ہوں کہیں، اور کوئی جادو جن ٹونا وونا یہ سب یہ جو ہے نا اس کے نام پہ روحانی علاج والے ان کو الو بنائیں گے اور اب ان کی دکانیں چلیں گی۔ تو اس لیے فکر چھوڑ دیں اس کی، کھانا کھا لیا کریں آرام سے، اور دیکھیں کہ بال آ کہاں سے رہے ہیں۔ مکھی گر گئی تو پورا ڈبو کر نکالیں گے۔ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ مکھی کسی پینے کی چیز میں چلی جائے تو اسے پورا ڈبو کر باہر نکال دینا چاہیے، تو پھر وہ چیز استعمال کر لیں، اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ راشد صاحب انڈیا سے، جی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے مکمل ڈبو کے باہر نکال دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، تو یہ جائز ہے، اگر گر جائے تو اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں۔ اب اس میں پھر علماء نے بحث کی ہے کہ جسمانی شفا ہے یا مادی شفا ہے، یعنی روحانی شفا ہے یا مادی شفا ہے۔ بعض نے کہا اس سے تکبر ختم کرنے کے لیے کہا گیا، یہ واللہ عالم، اب یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ تو خلاصہ بہرحال حدیث کا یہی ہے کہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہو۔ حدیث میں اباحت ہے، اباحت یعنی امر اباحت کے لیے کہ یہ جائز ہے، یعنی کھانا اس سے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا امکان تھا نا کہ مکھی گر گئی تو پتہ نہیں کھانا ناپاک تو نہیں ہو گیا، تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک دیں آپ۔ تو نبی نے جو فرمایا شفا ہے تو شفا ملے گی، اب چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت میں بہت زیادہ گراوٹ ہے یا کھانا اتنا تیز گرم ہے کہ مکھی گر کے وہ پگھل گئی اندر، اس کی علائش نکل جاتی ہے، تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جس کھانے کا تذکرہ ہے وہ تو نارمل کھانا جو عام طور پر جو نارمل ٹیمپریچر والا ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو تیز گرم کھولتی ہوئی چائے میں گر جائے، اس بیس پہ کوئی پوری چائے اگر نہ پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، یہ ایک جائز حکم ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد کیا پانی پینا سنت ہے؟ کیا کھانے کے بعد پانی پینا سنت ہے؟ محمد مستقیم کراچی سے۔ دیکھیں، سنت کا مطلب دینی سنت تو بہرحال نہیں ہے، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا آپ کے قول سے بھی ثابت اور آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کو دینی سنت نہیں کہیں گے۔ آپ نے جو کی روٹی کھائی، اب یہ تو نہیں کہ جو کی روٹی کھانا دین کی سنت ہے۔ آپ نے گدھے کی سواری فرمائی، تو اب یہ تو نہیں کہ گدھے پہ سوار ہونا سنت ہے۔ آپ جا رہے ہیں جناب دوسرے ملک جا رہے ہیں اور گدھے پہ سوار ہو کے کہ جی نبی تو خچر پہ یا اونٹ پہ سوار ہوئے تھے، تو اسی طرح کھانے کے بعد پانی پینے کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پیغمبر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو فطرت کے خلاف ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو، تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے، اور آپ کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے میں صحت کو نقصان ہو نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبر نیچر کے خلاف کبھی نہیں چلتے۔ پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ قول کیا ہے اور نبی کا عمل کیا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد پانی پیا کنویں کا تازہ، اور پھر فرمایا کہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، تو کھجوری کھانا تھا اس وقت، اس کے بعد پانی بھی پیا آپ نے۔ قول سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ پانی، تو پتہ چلا یہ کھانا ہوا پانی تینوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، تبھی تو 3 حصے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ قول ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کھانا پانی ساتھ ساتھ ہے۔ قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو بظاہر یعنی 100% تو نہیں، اشارہ بہرحال مل رہا ہے، لیکن یہ جو حدیث میں ہے نا کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، اسی سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی نے جو کھانے کے بعد پانی پیا ہے، یا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ جب ہے جب کھانا 1/3 کھایا جائے اور 1/3 سانس کے لیے جگہ چھوڑی جائے اور 1/3 پانی کے لیے۔ آج جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو، وہ اپنی جگہ درست ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کھانے میں آپ نبی کی سنت کو فالو نہیں کر رہے، صرف پانی پینے میں کر رہے ہیں۔ کھانا آپ اپنے کلچر کے حساب سے کھا رہے ہیں، یعنی کھانے کے بجائے اس کو پھوڑنا کہتے ہیں، کھا نہیں رہے بلکہ پھوڑ رہے ہیں بیٹھ،
اور پانی بھی جو ہے نا پھر اس کے بعد پی رہے ہیں، تو جگہ ہوتی نہیں ہے، وہ پانی پینے سے اور پھول کے وہ تباہی بن جاتا ہے اور اس کو جگہ نہیں ملتی، پھر وہ مختلف کھانچوں میں وہ آپ کی انتڑیوں میں گھس جاتا ہے کھانا، اور پھر جو تباہیاں بربادیاں پھیلاتا ہے، پھر ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ پھٹا جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں آج حضرت فلاں دامت برکاتہم یا فلاں صاحب آج اس دار فانی سے کوچ کر گئے، تو وہ اپنی حماقتوں سے کوچ کیے ہوتے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال تو کھانے کے بعد جو ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں پانی نہ پیو، وہ آج کے کھانے کے حساب سے کہتے ہیں کہ آپ پھوڑتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اگر جو حدیث میں جس طرح سے کھانے کا حکم دیا گیا بہت تھوڑا سا کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے حضرات کو کھانا کھا کے پانی پیتے ہیں اور بڑی لمبی عمریں ان کی، نہ ان کو بدہضمی ہوتی ہے اور کھانے کے بعد ہی پانی کا اصل مزہ بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ یہ رسک نہ لیں، کھانا کھائیں اور پانی 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد پئیں، اس سے ہضم اچھا ہوگا، کیونکہ آج وہ سنت کے مطابق کھانا بہت کم بھی کھا نہیں سکتے، اتنا تھوڑا آج کل لوگ، وہ عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک میڈیکل سائنس کی بات ہے، وہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہے نا، وہ کھانے کے بعد اگر پانی پئیں تو گرم پانی پئیں، بوائل، یعنی گرم سے مراد ٹیمپریچر ہو، قہوے والا پانی نہیں ہوتا، ایک کپ جیسے قہوے کی طرح، چائے کی طرح اس گرم پانی کو پی لے۔ تو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ بھی دوسروں پہ ہی ہے لیکن خود بھی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ ہضم اچھا ہوتا ہے اس سے اور ویٹ نہیں بڑھتا۔ تو اگر پانی پینا ہی ہو آپ نے تو یعنی گرم پانی پی لیا کریں، اس سے ویٹ نہیں بڑھے گا، لیکن یہ باریک لوگوں کے لیے نہیں ہے، دبلے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ موٹے لوگوں کے لیے، جہاں تک ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے۔ پرسنل بوتل سے منہ لگا کر پینا، کیا بوتل سے منہ لگا کر پینا ناجائز ہے؟ نیز اگر کسی آدمی کی پرسنل بوتل ہو، کیا کوئی دوسرا اس سے نہیں پیتا تو کیا حکم ہوگا؟ شیر خان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوتل سے منہ لگا کے یا مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پینے سے منع کیا ہے، لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں کیا، ناپسندیدہ سمجھا اس کو۔ لیکن ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ہے کہ جب دوسرے بھی اسی سے پی رہے ہو تو ہر آدمی کے ہونٹ ایک ہی جگہ لگ رہے یا تھوک لگ رہا ہے، ایک تھوڑا سا اس سے انسان کو کراہت آتی ہے۔ تو آپ کی پرسنل بوتل ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر مشترک چیز ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، بلکہ گلاس میں ڈال کے پانی پیا جائے۔ بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا ایک شبہ کا جواب۔ شیر خان۔ شیر خان بھائی اپنی لوکیشن تو بتایا کریں، شیر خان سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں، شیر اور آپ شکار کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو لوکیشن بتایا کریں کہ کہاں سے ہیں، کے پی کے سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، کراچی سے ہیں، امریکہ سے ہیں، کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بوتل سے منہ لگا کر پانی پیتا ہے اس میں کراہت ہے اور وہ ناجائز ہے، تو اگر کسی آدمی کی پرسنل بوتل ہو، کوئی دوسرا اس سے نہیں پیتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شیر خان بھائی، پہلے تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بوتل سے منہ لگا کر ڈائریکٹ پانی پینا ناجائز ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حدیث میں ممانعت ہے۔ تو حدیث میں جو منع کیا گیا ہے وہ کراہت کے درجے میں، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آداب سے ہوتا ہے، رہن سہن کے، تو یہ حلال و حرام سے تعلق نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو وہ منع کیوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ناپسند کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے ایک ہی بوتل سے دوسرا آدمی کو کراہت آ سکتی ہے، آپ کا تھوک اس میں جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ کی اپنی پرسنل بوتل ہے تو پھر میرا خیال ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرا اسے استعمال نہیں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز وہ بھی ہے، لیکن یہ اس میں کراہت اور کم ہو جائے گی۔ تو قدرت کی طرف سے غریب ہونا، قدرت کی طرف سے بیمار ہونا، اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جو اپنی حماقتوں سے لوگ پراٹھے کھا کھا کے بیمار ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پھر مدد نہیں ہوتی ہے۔ پراٹھا آ گیا تو میں 1 منٹ کی بات کہہ دوں، دیکھو میں کچھ باتیں بیان میں کہتا ہوں، لوگ ایز اٹ از اس کو لے کے اپنی صحتوں کو برباد کرتے ہیں۔ اب میں اکثر پراٹھے کا ذکر، ہوٹل کا پراٹھا، سفید پراٹھا، گھی کا پراٹھا، یہ والا پراٹھا، دمبے کی چربی، فلانے کی چربی، لوگ اس کو ایز اٹ از لیتے ہیں، پہلے ہی کولیسٹرول کے ڈبے بن چکے ہیں، وہ گھی کے ڈبے بن چکے ہیں۔ جب وہ یہ چیزیں کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ پھٹ پٹا کے دھماکے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پھر میرے اوپر الزام لگتا ہے کہ اس نے ہمیں پراٹھوں پہ ڈالا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کر دوں تاکہ پراٹھے اور گھی کی چربی، آپ کی دمبے کی چربی سمجھ میں آئے۔ آپ ایک تو میں نے تو دمبے کی چربی پہ بیان کیا ہے، اس میں میں نے ورزش کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب آپ چربی تو کھا رہے ہو دمبے کی، ایکسرسائز بالکل بھی نہیں۔ ابھی میں یورپ گیا نا، بعض ڈاکٹروں نے کہا یار آپ نے کیا لوگوں کو فیٹ پہ لگا دیا، دمبے کی چربی پہ لگا دیا، پہلے ہی لوگ کولیسٹرول کے مریض بنے ہوئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے چربی پہ لگا کے لوگوں کو تھوڑا سا واکنگ کا، جاگنگ کا مشورہ بھی دیا ہے کہ انرجی یوٹیلائز بھی کرو، کم بھی کھاؤ، یہ بھی بولا ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ 3-4 پراٹھے پھوڑنے کے بعد آپ دمبے کی چربی بھی کھا رہے ہو بیٹھ کے، وہ تو مرو گے۔ تو
ایسے ہی ہے جیسے 4 شادیوں والا بیان تو سن لیا, عدل و انصاف والا بیان وہ اس دن اتفاق سے اس بیان میں آئے نہیں تھے. وہ ایسے ہے نا, ایک آدمی گیا, بھائی یہ کلپ پورا بنا دینا جو جہاں سے شروع کیا, یہ بیچ میں نا گڑبڑ ہو جاتی ہے, ادھوری باتیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک آدمی بیان میں ایک آدمی کے سروے کے لیے گیا تو گورنمنٹ کے کسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا. ایک آدمی گڑھا کھود رہا تھا اور دوسرا اس گڑھے میں مٹی ڈال کے بند کر رہا تھا. اس نے دیکھا یار یہ عجیب حماقت والا کام ہو رہا ہے کہ ایک بندہ گڈھا کھودتا ہے, دوسرا مٹی ڈال کے اس گڈھے کو بند کر دیتا ہے. اس سے پوچھے یہ کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا بھائی گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ دیا ہے درخت لگانے کا, اس علاقے میں ہم نے اتنے سینکڑوں درخت لگانے. تو اس نے کہا پھر یہ درخت تو لگ نہیں رہا. اس نے کہا اصل میں یہ وہ بندہ ہے جس کا کام ہے گڑھا کھودنا, یہ وہ بندہ ہے, ایک بندہ وہ ہے جس کا کام ہے درخت لگانا, تیسرا یہ بندہ ہے جس کا کام ہے واپس مٹی بھرنا. تو جس کا کام درخت لگانا تھا وہ اتفاق سے چھٹی بھی گیا ہوا ہے, تو باقی دونوں اپنا کام نمٹا رہے ہیں. تو دمبے کی چربی والا میرا بیان سن لیتے, جس دن میں نے ایکسرسائز کے فضائل بیان کیے ہوتے اس دن وہ چھٹی پہ ہوتے ہیں. 4 شادیوں والا بیان میرا سن لیتے, جس دن میں نے حقوق کی بات کی ہوتی ہے اس دن وہ لوگ چھٹی پہ ہوتے ہیں. 2 پٹھان ہوٹل کے پراٹھوں والا بیان سن لیتے, جس دن میں نے ورزش کی اور پھر ایک دن ایک ٹائم کے کھانے کے ناغے کی بات کی ہوتی ہے اس دن وہ اتفاق سے چھٹی پہ ہوتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں آپ پراٹھے پھوڑے تو اللہ کی نعمتیں یار, کھانے پینے کے لذتیں کون قربان کرے گا, پھر رہ کیا گیا. ٹھیک ہے نا, ہم تو پیتے پلاتے تو ہے نہیں, اللہ کا شکر ہے. تو یہی تو ہمارے مزے ہیں زندگی کے. تو اب اس میں ایک چیز کا خیال کیا کریں کہ 40 سال کے بعد آپ لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ لازمی کرائیں, کولیسٹرول لیول چیک کریں اپنا. میں چیک کرتا ہوں, سال میں 1 دفعہ کر لیتا ہوں یہ کام, 1 سال میں نہیں تو 2 سال میں تو کر لیتا ہوں. تو میری تمام رپورٹس الحمدللہ کلیئر ہیں, شوگر کی بھی اور کولیسٹرول کی بھی اللہ کے فضل سے. باقی پھر بھی اللہ مارنے پہ آ جائے تو ہم نے بڑے بڑے کلیئر لوگوں کو دیکھا بیٹھے بیٹھے لڑک جاتے ہیں. تو میں اپنے بارے میں کوئی فنڈر گیری کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, جب ہونا ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہو جاتا ہے. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. تو میں اس خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ ہم نہیں مریں گے, ہمارے ساری رپورٹیں کلیئر ہیں, شوگر کی بھی, کولیسٹرول کی بھی, فیٹ کی بھی ایک دم موقع کی رپورٹ ہے, تو اب کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت بڑے بڑے رپورٹیں کلیئر ہیں, دیکھی ہے, رات کو سوئے صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا. مائیکل جیکسن کی مثال ہمارے سامنے ہے. لیکن اسباب کی حد تک تو ہم نے کام کر لیا نا. اب اگر مر بھی گئے, بیمار ہو گئے, تو یہ کس کی قدرت سے ہوں گے؟ اللہ کی قدرت سے ہوں گے, اپنی طرف سے. بھائی جو بہت وہمی بھی نہیں بنو کہ ہر وقت رپورٹیں ہی کراتے رہو بیٹھ گئے. بعض لوگ وہمی ہو جاتے ہیں, ہر وقت رپورٹیں, اتنا بھی نہیں. لیکن 40 سال کے بعد اس جو غذائیں ہم لوگ کھا رہے ہیں, جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, یہاں یہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آپ سال میں 1 دفعہ شوگر کا اور کولیسٹرول کا, لپڈ پروفائل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں, وہ ٹیسٹ لازمی کرا لیں. شوگر کا تو الگ سے کرانا پڑے گا. کیوں؟ جو لوگ نہیں کراتے نا, اور فنٹر گیری یا ٹیسٹ ویسٹ سے کچھ نہیں ہوتا, جب وہ بیمار ہوتے ہیں نا تو خون کے آنسو ہوتے ہیں. وہ پھر صرف پراٹھے نہیں چھوٹتے, پھر اور بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میں نے ان سے کہا یار آپ 50 سال کے ہو گئے, آپ بی پی تو چیک کیا کرو اپنا. اب یہ چیک ویک کرنے سے آدمی وہمی ہو جاتا ہے. تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹی ہو, اچانک بی پی ان کا ہائی ہوتا تو ان کو پتہ ہے. بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے. بلڈ پریشر کیا ہے؟ خاموش قاتل. پتہ ہی نہیں چلتا کب کڈنی پہ اٹیک کر کے کڈنی کا بیڑا غرق کر دے اور کب برین ہیمریج ہو جائے. تو ہماری صحتیں وہ نہیں ہے جو یورپ میں لوگوں کی ہیں, گوروں کی ہیں. میں 3 ہفتے تقریباً یورپ میں رہا ہوں, پراٹھے بھی کھائے, سب کچھ کھایا, ایک دن بھی پیٹ نہیں خراب ہوا. پتہ نہیں پانی ہے, ہوا ہے, کیا ہے. یہاں آتے ہی ایک دم سیٹنگ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. تو پاکستان میں تو میرے بھائی فرض سمجھتا ہوں میں کہ سال میں آپ, ہم نہیں کہہ رہے 2 سال میں کرا لیا کرو, چلو 1 سال میں نہیں, شوگر کا, بلڈ پریشر کا اور کولیسٹرول کا ٹیسٹ لازمی اپنے خرچے پہ بولو نا کرا لیا کریں. اس سے آپ کو پتا چلتا رہے گا کتنے تک پراٹھے آپ افورڈ بولو کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ کا شکر ہے اب تک پراٹھے افورڈ جو سیٹنگ چل رہی ہے نا, جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح آ رہے ہیں الحمدللہ. تھوڑی بہت ایکسرسائز بھی کر لیتا ہوں, واکنگ بھی کر لیتا ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیند جب کمی ہو تو پھر اس کو پورا کرتا ہوں کسی طریقے سے, جیسے سفر میں نیندیں نہیں ہو رہی ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن ہوتی, اس کو میں پھر پورا کرتا ہوں. میں اس میں کمپرومائز نہیں کرتا. میرے گھر والوں کو پتا ہے کہ جب میری کھوپڑی گھومتی ہے اور میں کہتا ہوں سونا ہے, تو پھر کسی کا باپ بھی نہیں ہم کو جگا سکتا, پھر سونا ہے. پھر کوئی فون بھی فلائٹ موڈ پہ, وہ تو اکثر رہتا ہے. کیونکہ جب آدمی کی نیند خراب ہوتی ہے, ڈپریشن میں جانا شروع کرتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. نیند کی کمی سے اتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا, اتنے مسائل کہ آپ 100% درست ہو کے بھی 100% خراب ہو جاتے ہو آپ.
اتنے مسائل, ایک تو چڑچڑا ہو جاتا ہے آدمی, بات بات پہ ویسے غصہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا, اپنے ماں باپ کا تو لازمی کراؤ, ان پہ ترس کھاؤ. ایسے کیس دیکھو, ہم دنیا میں ٹریولنگ کی ہے, ہم ملک میں بھی بہت ٹریولنگ کی ہے, بہت لوگوں سے ملے. ابا کا بلڈ پریشر چیک نہیں کرتے تھے بچے, ایک دن ہائی ہوا, ابا کومے میں چلے گئے, 20 سال سے 15 سال سے بستر پہ کومے میں پڑے ہوئے. یار اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم کر لیتے تاکہ اسی وقت کنٹرول کر لیتے اس کو. آپ ٹیسٹ کرا لو, ہو سکتا ہے شوگر ہونے والی ہو آپ کو, ابھی سے کنٹرول کر لو گے تو 10-20 سال آگے چلی جائے گی. نہیں کرا رہے آپ, کھائے جا رہے ہو, فیٹ بڑھتا جا رہا ہے. جب ہو گئی تو یہ چھوڑنے پڑیں گے لڈو. ابھی اللہ کا شکر ہے ہم رسگلے بھی کھا سکتے ہیں, لڈو بھی کھا سکتے ہیں, اور پراٹھے بھی پھوڑ سکتے ہیں. ملائی تو ابھی بھی نہیں چھوڑتا, میں گھر میں جاتا ہوں میں ملائی نہیں چھوڑتا. ملائی تو جب ملائی آتی ہے نا اس کے اوپر, کیا زبردست منظر ہوتا ہے یار, خدا کی قسم. یورپ میں ایک واش روم میں لوٹا دیکھ کے اتنی خوشی نہیں ہوئی مجھے جتنا گھر میں ملائی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. حالانکہ کولیسٹرول ہے وہ فل, ڈاکٹر منع کرتے ہیں, لیکن یار ہم کیسے چھوڑ دیں یار. تو وہ ملائی ہے, اس کو چمچ سے ہم کھا جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. لیکن پھر یہ ہے کہ آدمی تھوڑا سا بھاگے دوڑے بھی, کچھ سارے ملائی پھوڑتا رہے, پراٹھے ہی پھوڑتا رہے, باقی کچھ نہ کرے تو وہ تو پھر پھٹے گا نا, وہ تو کھچڑی کھا کے بھی پھٹے گا پھر وہ. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت کوئی ہماری خاندانی صحت ہے. بیٹھے بیٹھے آدمی, بڑے بڑے ہم نے صحت مند لوگ دیکھے, بڑی بڑی باتیں کر کے گئے اور انا للہ ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا, موت تو ایسی چیز ہے بھائی, اللہ جب چاہے گا. ابھی ایک 35 سال کی لیڈی ڈاکٹر, کینسر کی اسپیشلسٹ, کینسر سے ڈیتھ ہو گئی. کینسر کی اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر, اور جب کینسر کا پتا چلا تو آخری اسٹیج پہ تھا. وہ لیڈی ڈاکٹر کو اپنا نہیں پتا چلا کہ مجھے کتنا خطرناک کینسر ہے. تو یہ عبرت کے لیے کافی ہے یہ واقعات. صحت وحت یہ ایسی چیزیں نہیں ہے جس پہ انسان شو مارے. 2 منٹ میں بندہ مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے, شارٹ ہوتا ہے, ایسا پتہ ہی نہیں ہوتا اندر باڈی میں ہو کیا رہا ہے. تو رپورٹیں سب کلیئر آ رہی ہوتی ہے, اور پتہ چلتا ہے ایک دن پتہ چلا کہ حضرت کی رپورٹ ہی کلیئر نہیں ہے, یعنی انا للہ ہی ہو گیا ان کا. تو اس لیے اس پہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن اپنی ذمہ داری انسان پوری کرے, اپنی صحت کا خیال رکھے, کولیسٹرول وغیرہ چیک کرتا رہے, پھر پراٹھے اوڑتا رہے بیٹھ کے. تو اب آپ پراٹھے کھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ آپ پراٹھا افورڈ کر سکتے ہو یا بولو نہیں. پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھر بھی نہ کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر اگر میری بھی رپورٹ دیکھیں گے تو یہی بولیں گے یار نہ کھاؤ نا, اچھا ہے تو پھر کیوں کھا رہے ہو, اور اچھا ہو جائے. تو ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں دنیا میں صحت کے علاوہ بھی غم ہے بہت سارے, خالی صحت ہی کو فوکس کرے اور لذتیں چھوڑ دے تو ڈپریشن سے مر جائے آدمی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پتے کھا رہے ہوتے ہیں, گھاس پھوس, ڈائٹ پلان, بڑے ماڈرن طبقہ ہے نا ہمارا, بہت ڈائٹ پلان. صبح ناشتے میں ایک انڈے کو ہاتھ لگا کے واپس کھینچ لینا ہے, یہ ڈائٹ پلان چل رہا ہے نا. ان کا ویٹ لاس کرنا ہے. ایکچولی انسان وہ موٹیویشن کی ملی ہوئی ہوتی ہے, کسی موٹی نے ویٹ کم کیا ہوتا ہے تو اس نے موٹیویشن دی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. کسی موٹی جو کم ویٹ کی ہو اس کی موٹیویٹ ہونے کی وجہ سے آپ بھی اس موٹی کا ویٹ دیکھ کے اپنا ویٹ کم کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو وہ ایکچولی یہ پھر نہ وہ یہ انڈے کو تھوڑا سا یوں گھمایا اور نمک تھوڑا سا, چینی بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا, چینی, صحیح ہے نا. تو ایسے ٹھیک ہے صحتیں ان کی بڑی خاندانی ہو جاتی ہے, لیکن یار زندگی کا تو کیا کرنا ہے اتنا چیخ ہے. وہ چائنا والی بات ہے, وہ گرم پانی پیتے ہیں, ٹھنڈا پیتے ہی نہیں پوری زندگی. تو ایسا بھائی ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے. 4 دن کی زندگی تھوڑا سا تو انجوائے کرو لائف کو یار. تو تمیز سے بہت زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ صحت کا تعلق بھی میڈیکل سائنس سے اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کی مرضی سے ہے. اس میں بھی اعتدال سے کام لو, اور باقی توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. دیکھو حدیث میں آتا ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, اور باقی توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. تو پیسہ بھی آپ بہت اسٹرگل, بہت محنت کما لو گے آپ, لیکن یہ اللہ پہ توکل کے خلاف. اعتدال سے کماؤ اور یقین رکھو اللہ نے دینا ہوگا اسی میں دے دے گا. تو اسی طرح صحت کے بارے میں بھی اعتدال سے بیلنس کر کے صحت کی فکر کرو, اور توکل اللہ پہ کرو, اللہ نے صحت دینی ہوگی اسی میں دے دے گا. ورنہ بھائی 35 سال کی کینسر اسپیشلسٹ وہ کینسر سے مر رہی ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کڈنی کا اسپیشلسٹ اپنے کڈنی نہیں بچا پا رہا, تو ہمیں مشورے دے کے کیا بچائے گا وہ. تو 2-4 چیزیں, وہ تو بلڈ پریشر تو کامن ہے, اور یہ شوگر مگر یہ تو کامن ہے, یہ تو لازمی, اس کا تو فکر کرو. باقی ڈائٹ پلان بھی تمیز سے, بہت زیادہ نہیں فری کرانے کی ضرورت ڈاکٹروں کو, بلکہ سمجھدار ڈاکٹر بھی وہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی یہی کہے گا اتنا بھی چھوئی میں بننے کی ضرورت نہیں. اصل میں یوٹیوبرز خراب کر رہے ہیں, مسئلہ سارا ہی ہے.
YouTube پہ جو ڈاکٹر آ رہے ہیں نا چند ایک کے سوا، وہ بہت وہمی بنا رہے ہیں، ایسی ایسی ڈائٹ پلان بتا رہے ہیں آپ کو، اور یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. آدمی سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے، ذہنی مریض بن جاتا ہے. جیسے جو بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں نا، وہ باولا ہونے کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں نا، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ باولے سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے نا تو جو سنتے ہیں ان کو جا کے دیکھ لیں، تو جو پیسے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر وقت موٹیویٹ، ایکچولی صبح اٹھنا، رات کو پھر جلدی، پھر وہ سکسیس اور اسٹرگل اور یہ اور وہ سن سن کے آدمی کیا ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کچھ دن کے لیے سننا چھوڑ دو، پوستیوں والی زندگی گزارو ایک ہفتہ، پوستیوں والی. صحیح ہے نا؟ تاکہ یہ دماغ، ہر آدمی کو نہیں میں کہہ رہا پوستیوں والی، جس کو ضرورت سے زیادہ موٹیویشن مل گئی ہے نا سکسیس، کامیاب انسان بننے کی، دماغ پہ بھوت سوار ہو گیا ہے، اس کو میں بولتا ہوں کہ کیا کرو، ایک ہفتہ پوستیوں کی طرح لائف گزارو. سکسیس وکسیس گئی تیل لینے، کامیابی گئی تیل لینے، اب لائف کو کرو انجوائے. کوئی بات نہیں، ناکام ہو کے مر جائیں گے نا. تو ایسی کامیابی کا کیا کرنا ہے جس کامیابی سے ڈپریشن میں جانا شروع کر دے انسان اس کی ہر وقت فکر میں. عام آدمی کو میں مشورہ نہیں دے رہا، ہم تو پہلے ہی پوستی لوگ ہیں، قوم ہماری سست ہے، کچھ نہیں کر رہی، ایسا نہ ہو آپ لوگ جا کے پڑ جائے. میں ان کو کہہ رہا ہوں جو ہر وقت موٹیویشنل اسپیکرز کو سن سن کے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، پاگل ہو رہے ہیں وہ، تو ایب نارملٹی کی طرف چلے جاتے ہیں بعض لوگ. لائف تمیز سے، اعتدال سے. قرآن بار بار کہہ رہے ہیں اس امت کو ہم نے بیلنس امت بنایا ہے، معتدل امت. اعتدال میں، ہر چیز کو بیلنس میں رکھنے میں جو مزہ ہے وہ افراط و تفریط میں نہیں. یہ پراٹھوں کی لاجک سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ چلو اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. آپ کو مفتی صاحب، اسلام میں غریب مسکین لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ میں چاہتا ہوں غریب لڑکی سے نکاح کروں، اس کی کفالت کروں، اللہ راضی ہو جائے گا اس پر. دیکھو غریب لڑکی سے شادی کا ظاہر ہے ثواب ہے، اس کی کفالت کا بھی ثواب ملے گا، اس کا گھر بسانے کا بھی ثواب ملے گا. لیکن ایک بات دماغ میں رکھیں، بیگم جو ہے نا وہ اپنے جوڑ کی ہوتی ہے. جوڑ کی کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آپ غریب سے نکاح کریں، لیکن پھر آپ اپنے لیول کا اس کو مقام دیں. کیونکہ بعض نیچ طبیعت کے لوگ غریب لڑکی سے شادی کر کے پھر اس کو تانے ہی دیتے رہتے ہیں پوری زندگی. ابے تیرے باپ کے گھر میں تو 2 ٹکے نہیں ملتا تھا تجھے، میں تجھے سونے کے نوالے کھلا رہا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بجائے رشتہ جڑنے کے ٹوٹنا شروع. اب اپنے اسٹیٹس کی لڑکی سے شادی کی ہے تو اس کو آپ یہ تانے نہیں دے سکتے تیرے باپ کے گھر میں تو کیا ملتا تھا، میں تجھے سونے کے نوالے کھلا رہا ہوں. تو وہ فوراً کہیں گی میرے باپ کے گھر میں بھی ہم کباب کوفتے کھایا کرتے تھے. تو آپ پھر تمیز سے بیٹھ جاؤ گے، اچھا اور کوئی بات ہو اور کسی ٹاپک پر بتائیں کیا بات. لیکن غریب لڑکی کو جب یہ تانا دو گے تو وہ بولے گی یار ایک تو کھلا رہے ہو اوپر سے احسان جتلا رہے ہو. تو اس سے بعض دفعہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. تو ظرف بڑا رکھ کے پھر غریب لڑکی سے شادی کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ظرف بڑا رکھو اور پھر غریب لڑکی سے. دوسرا، لڑکی مالی لحاظ سے غریب ہو، سوچ کی غریب نہ ہو. سوچ کی کیا ہو؟ غریب نہ ہو. بعض دفعہ لڑکی مالدار ہوتی ہے، سوچ کی غریب ہوتی ہے. جو مالدار لڑکی ہے سوچ کی غریب ہے نا، تو وہ پھر وہی چھوٹی چھوٹی چیز نہیں دیکھتی رہے گی، ایک کوفتہ اور آدھا کوفتہ اور آدھا یوں، وہ اسی طرح. حالانکہ پیسے والی ہوتی ہے لیکن سوچ کی غریب ہوتی ہے. بات سوچ کی پیسے والی نہیں ہوتی مگر سوچ کی کیا ہوتی ہے؟ مالدار ہوتی ہے. جو کھلا دیا بھائی ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے، وہ کیلکولیشن نہیں کر رہی ہوتی بیٹھ کے. تو آج کل یہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ کس کی جیب میں کتنا پیسہ ہے، کس کی کھوپڑی میں کتنا کھوپڑی کے لحاظ سے کون مالدار ہے، یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے. تو جو ذرا ظرف کے وسیع لوگ ہو نا، جو خدمت کا کو پہچانتے بھی ہو کہ یار دیکھو اس نے ہماری خدمت کی ہے، تو اس کو وہ خود سوچتے ہوں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں سوچنے کے لیے. باقی تمام دوائیں بچوں کی بہت سے دور رکھیں اور استعمال سے قبل بوتل کو اچھی طرح ہلا لیا کریں. پھر بھی آرام نہ آئے تو قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. اچھا بھائی، غریب لڑکی سے شادی میں فائدہ ہی کہ 4 شادیاں آرام سے ہو سکتی ہیں. 4 غریب لڑکیوں کا خرچہ ایک مالدار لڑکی سے کم ہوتا ہے. ایک مالدار سے کر لو گے نا تو تمہارا اتنا خرچہ کرا دے گی وہ کہ کر ہی نہیں سکتے تم دوسری. اور چترال الگ لگائے گی کیونکہ وہ پاورفل ہوتی ہے، پیسہ اس کے پاس بھی ہے، اس کے باپ دادے بھی بڑے لینڈ لارڈ ہے. تو غریب سے نکاح میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کفالت آرام سے کر لیتے ہیں، تھوڑا میں وہ خوش ہو جائے گی، تو 4 آرام سے ہو جائیں گی آپ کی. لیکن میں نے پھر بتایا سوچ کی غریب نہ ہو. There are 2 types of غریب. کچھ غریب وہ ہوتے ہیں جو قدرت کی طرف سے غریب ہیں، یہ ٹھیک ہے. کچھ اپنی حماقتوں اور حرکتوں کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ والے غریبوں کو لفٹ نہیں کرایا کرو، یہ گلے پڑ جائیں گے تمہارے. دیکھو ایک لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، بزنس میں توجہ دیتا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے نہیں کھل رہے، یہ بھی غریب ہے یا نہیں؟ لیکن یہ برا نہیں ہے، اس کے ساتھ دوستی بھی ہو سکتی ہے، گزارا بھی ہو سکتا ہے. ایک غریب وہ ہے جو مخنچو ہونے کی وجہ سے غریب ہے، نہ پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو سب سے پیچھے کلاس میں بیٹھ کے وہاں بھی گپے مارتا رہتا ہے.
یونیورسٹی کا کہہ کے ادھر ادھر نکل جاتا ہے, گٹکوں پہ ٹائم, گٹر کے ڈھکنوں پہ. اب تو ڈھکن ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ. گٹر کے ڈھکن چوری کرتا ہے, سمجھ لو, ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے, یوں ٹائم. یہ بھی غریب ہی ہے نا, یہ بڑا ڈینجرس قسم کا غریب ہے. اس سے دور رہو, اس کی غربت پہ ترس مت کھاؤ, یہ تمہیں کھا جائے گا.